اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لی اماما ونورا وهدى ورحمہ واجعله لی حجۃ یا رب العالمین آمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ دوستو، دارالاسرا کے زیر اہتمام تجوید القرآن کا یہ کورس دوسرے لیول پر ہے۔ حروف تہجی کی پریکٹس کرنے کے بعد، خارج کو سیکھنے کے بعد، ہم نے حرکت کا ڈیٹیل مطالعہ کر لیا ہے۔ حرکت کیا ہوتی ہے، حرکت کیوں ہوتی ہیں، اور حرکت عربی کے لیے ضروری کیوں ہے، ان کا عربی کے حروف تہجی کے ساتھ کیا تعلق ہے، حرکت کون کون سی ہیں، اور حرکت کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب میں نے پچھلے لیکچر میں دے دیے تھے۔ آج ہم حرکت کو حروف تہجی پر اپلائی کریں گے۔ اس طرح ہم نے حروف تہجی کو سٹیپ بائی سٹیپ پڑھا، اسی طرح ہم ان حرکات کو بھی حروف تہجی کے گروپوں پر سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کریں اور دیکھیں گے کہ جو قریب مخارج والے حرف ہیں ان کو ہم ان حرکت کی امپلیمنٹیشن کے بعد کس طرح آوازوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں اور ہماری ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ جی، ہم نے حرکت کے اس گروپ کو اسٹڈی کیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ جس حرف کے اوپر یہ علامت ہوگی اس کو زبر کہتے ہیں، عربی میں فتحہ کہتے ہیں، اور اس کی آواز منہ کھول کر ادا ہوتی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر حرف کے نیچے زیر ہو اس کو اردو میں زیر کہتے ہیں، عربی میں کسرہ کہتے ہیں۔ یہ آواز نیچے گرا کر ادا ہوتی ہے۔ حرکت کے اس گروپ کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ اب ہم اس اصول کو حروف تہجی پر اپلائی کریں گے۔ میرا دوسرا لیکچر تھا حروف حلقی کے حوالے سے، جس میں ہم نے حروف حلقی کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا، یہ کون کون سے ہیں اور یہ کس طرح ادا ہوتے ہیں، ان کے مخرج کیا تھے۔ اگر کسی نے میرا دوسرا لیکچر نہیں دیکھا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، میرے دوسرے لیکچر کو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کا وہ مخرج درست ہو سکے۔ اگر کسی نے وہ مس کر دیا ہے اور اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس لیکچر کو ضرور دیکھے اور کمنٹس میں ہمیں ضرور اپنے سوالوں کو انڈیکیٹ کریں تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے۔ حرکت کے اس گروپ کو حروف تہجی کے حروف حلقی پر اپلائی کرتے ہیں۔ حروف حلقی میں نے آپ کو بتائے تھے کتنے ہیں۔ حروف حلقی ٹوٹل 6 تھے۔ سب سے پہلے حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن اور خا۔ ان 6 حرف کو اب ہم اپنی حرکت کے فارمولے پر اپلائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آوازوں میں کیا فرق آتا ہے۔ سب سے پہلا گروپ تھا حمزہ اور ہا۔ یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے تھے، حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ اب حمزہ کے اوپر ہم نے یہ والی علامت لگانی، حمزہ زبر پڑھتے ہیں، اوپر علامت آئی ہے حمزہ زبر، منہ کھولنا ہے، اور اس کی آواز میں نے آپ سے کہا تھا کہ علی مدہ کے برابر ہوتی ہے، تو یہ ہو جائے گی حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، زیر آواز نیچے کی طرف گراتی ہے اور اس کی ساؤنڈ ای کے برابر ہوتی ہے، تو یہ اگر ہم اس کے نیچے یہ علامت لگا دیں گے تو حمزہ زیر ای، ہا زیر ہی۔ اسی طرح اب ان کے اوپر ہم یہ والی علامت لگاتے ہیں پیش، اس کی آواز میں نے بتایا تھا ہونٹ گول ہونے ہیں اور او کے مشابہ ہوگی، حمزہ پیش او، ہا پیش ہو۔ حمزہ اور ہا کا مخرج تھا سینے سے ڈائریکٹ آواز باہر آ۔ جب ہم نے اس کے اوپر زبر اپلائی کی تو زبر نے ہمارے منہ کو کھول کر ادا ہونی ہے، ہم نے منہ کھولا، آ کہا، لیکن حمزہ کی آواز چونکہ سینے سے نکل رہی تھی، اس کی آواز بھی سینے سے نکل رہی ہے، ہم نے کیا کیا، سینے سے دونوں آوازیں نکالی ہیں، حمزہ زبر آ، آ آ۔ مخرج یہ تھا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے سینے سے باہر آواز آنی۔ ہا کا بھی مخرج یہ تھا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے آواز باہر آنی ہے سینے سے۔ اس کی نشانی میں نے بتائی تھی، سینے پہ ہاتھ رکھیں گے تو جمش سی پیدا ہوگی، وائبریشن ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں دونوں پر اب میں نے زبر کا قاعدہ اپلائی کیا، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، ہا۔ پہلے ہا کا مخرج تھا کہ ہم نے سینہ زور سے سینے سے آواز باہر نکالنی ہے، ہا ہا۔ اب اس کے اوپر زبر آ گئی، زبر کی آواز تھی منہ کھول کے جیسے مداح کی ہم پڑھتے ہیں، حمزہ زبر ہا، ہا۔ اسی طرح حمزہ زیر ای، زیر کی آواز نیچے کی طرف گرتی ہے جیسے ہم انگلش کا لیٹر ای پڑھتے ہیں، تو حمزہ زیر ای، ای۔ اب آواز نیچے کی طرف، پہلے میں نے اوپر اٹھائی تھی،
اب نیچے کی طرف کرنی ہے. حمزہ زیر ای ای ای، ہا زیر ہی ہی ہا ہی. اب آواز نیچے کی طرف پھینک رہا ہوں میں تو ہی ادا ہو رہا ہے. اب اس کے اوپر ہم نے پیش لگا دی، ہونٹ گول ہوں گے، باقی سب کچھ سیم رہنا ہے. ہا سینے سے ادا ہو رہا ہے، لیکن جب باہر نکلے گا تو میں نے ہونٹ اپنے گول کرنی ہے کیونکہ پیش پڑھنا ہے. حمزہ پیش او او اور ہا پیش ہو ہو ہو. ہا میرا وہیں سے نکل رہا ہے، لیکن چونکہ پیش پڑھنا ہے آخر میں نے ہونٹ، چونکہ پیش پڑھنا ہے آخر میں نے ہونٹ گول کرنے ہیں. ہا پیش ہو، ہا ادا ہو رہا ہے لیکن جب آواز باہر آ رہی تھی تو میں نے ہونٹ گول کیے بس، اور کچھ میں نے چینج نہیں کیا. یہ ہا کی آواز ہے ہا، لیکن پیش لگا ہوا ہے ہونٹ گول ہو جائیں گے تو ہو بن جائے گا. ہو ساؤنڈ کیا بن گئی ہمارے پاس؟ آ ہا ای ہی ہو آ ای ہا ہی ہو. ہلکی حروف کے درمیان میں سے دو لفظ ادا ہو رہے تھے، ہلکی حروف حلق کے درمیان میں سے. یہ تھے میرے پاس آئین اور ہا. آئین کے اوپر زبر لگا دیں، ہا کے اوپر بھی زبر لگا دیں. حلق کے درمیان میں سے ان کے مخرج پڑھتے وقت میں نے آپ کو بات بتائی تھی، ہا جو ہے لمبا ساتھ اندر لے کے جائیں گے. اب جب اس کو باہر نکالنا ہے تو ہا ادا ہوگا. اب اس کے اوپر میں نے زبر کا فارمولا اپلائی کرنا ہے، منہ کھول کر ادا کرنا ہے. تو ہا زبر اوپر آ گئی، اب کیا کریں گے؟ منہ کھولیں گے اور زور سے آواز اوپر کی طرف چڑھائیں گے. ہا 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 زبر ہا 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 ہا. اسی طرح آئین کے لیے میں نے بتایا تھا کہ جہاں سے یہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے یہاں پر ہم نے جھٹکا سا لینا ہے. حلق کے اندر آواز آپ نے تھوڑی سی روکنی ہے، زبان کو پیچھے حلق کے ساتھ درمیان والے حصے سے تھوڑا سا ٹچ کر کے، جیسے ایک آواز کو تھوڑا سا جوڑ سیتے ہیں، اسی طرح آپ نے آ کو خوب یہاں پر ایک جھٹکا سا اپلائی کرنا ہے. آ آ آ. یہ پیچھے سے زبان حلق کے درمیان والے حصے پہ اٹیچ کرنی ہے، ہلکی سی ایک جھٹکے سے اس کو ادا کرنا ہے. آ آ آ آ آئین زبر آ آ. اسی طرح اب یہ آئین کی تلفظ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے حمزہ زبر آ سے. آپ نے اس کو خوب یہاں پر ایک جھٹکا سا اپلائی کرنا ہے، ایک آواز کو یہاں پر ایک ٹچ سا دینا ہے، یا اس کو کس طرح ایکسپلین کروں آپ کے لیے. بات میری سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ نے اس آئین کو حلق کے درمیان میں آپ نے آواز کو تھوڑا سا بریک ڈاؤن میں لے کے آنا ہے تاکہ آئین ادا کریں. اس آئین کو حمزہ سے آپ نے جدا کرنا ہے ہر حال میں. حمزہ کے لیے آواز بالکل کلیئرلی باہر آتی ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، لیکن آئین کے لیے آپ نے آواز کو درمیان میں ایک زوردار بریک دینا، پھر یہ آئین ادا ہو. اب آئین کے اوپر ہم زیر کا فارمولا اپلائی کریں گے. آئین زیر ای اور ہا زیر ہی. زیر کے لیے آواز کو نیچے کی طرف گرائیں گے تو آئین زیر ای ہا زیر ہی ہا زیر ہی. پھر اسی حرف کو پیش کے روٹ پر لے کے آتا ہوں تو آئین پیش او اور ہا پیش ہو. حلق کے اوپر والے حصے سے یہاں پر دو الفاظ ادا ہو رہے تھے، خا اور غائن. خا زبر خا، غائن زبر غا. خا زیر خی، غائن زیر غی. خا پیش ہو، غائن پیش وہ. حرکت کو ہم نے حروف ہلکی کے 6 حرفوں پہ اپلائی کیا. آواز میں غور کریں، تبدیلی کیا آئی ہے کہ زبر ادا کرنے کے لیے ہم نے آواز اوپر کی طرف چڑھائی، زیر ادا کرنے کے لیے آواز نیچے کی طرف گرائی، اور پیش ادا کرنے کے لیے ہم نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا. اب مخارج ہمارے وہی تھے، مخارج کے ساتھ ہم نے ان آوازوں کو اٹیچ کیا تو ان میں سلائٹلی ڈفرنٹ آ گیا ہے. سلائٹلی جو فرق آیا ہے اس فرق کو ہم نے یہاں خوب واضح کر. دوبارہ دیکھ لیں، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا. آئین زبر آ، ہا زبر ہا. خا زبر خا، غائن زبر غا. زیر کے لیے حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، ہا زیر ہی. آئین زیر ای ای، ہا زیر ہی، ہا زیر خی. غائن زیر غی. حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، ہا پیش ہو، آئین پیش او.
ओ, हा पेश हो, खा पेश हो, गाइन पेश हो। मखरिज पढ़ते वक्त हमने आपको क्लियर तौर पर ये बताया था कि इस हमजा की साउंड को आइन से मिक्स नहीं होने देनी, हा का मखरिज हा में मिक्स ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमजा और आइन में फर्क, हा और हा में फर्क। अब याद करें मेरा लेक्चर नंबर 2, तो उसमें हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जिससे हमने फर्क वाज़ा किया था कि आइन को अगर आ में तब्दील कर देंगे तो मतलब चेंज हो जाएगा, हमजा को अगर आइन में तब्दील कर देंगे तो फिर मतलब चेंज हो जाएगा। तो अब देखें इन हरफों पर अप्लाई करके हम क्या चेंजिंग लेते हैं। जस्ट एक मर्तबा उस लेक्चर को रिवाइज कर लें तो आपका ये कॉन्सेप्ट अलीमुन, अलीमुन और इसके बिलमुकाबिल लफ्ज हमने पढ़ा था अलीमुन, इसका मतलब हमने पढ़ा था जानने वाला और ये था दर्दनाक। आइन जबर आ, आइन जबर आ और अलिफ जबर यानी कि हमजा जबर आ, अलीमुन, अलीमुन, आइन आइन की साउंड है आ, अलीमुन, अलीमुन आ। यहाँ पर आपने आइन अदा करते वक्त इसका मखरिज था हलक के दरमियान में, आपने 1 सेकंड के लिए झटका सा लेना है, हलक के दरमियान में आवाज को थोड़ा सा ब्रेक करना है, फिर ये आइन अदा होगा। मुश्किल मखरिजों में से मुश्किल मखरिज इस आइन का है, इस पे आपने फुल फोकस करना है। अभी इसको क्लियर कर देंगे तो आगे हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने का भी दोबारा एक्सप्लेन करने का भी मकसद यही है आपके अब मखरिज ठीक होंगे। एक यहाँ पर मखरिज ठीक हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको अरबी पढ़ते वक्त बार बार मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि ये हमारे रोज की प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ देख लें, आइन को खूब झटका दे के पढ़ना है आ अलीमुन, अलीमुन और यहाँ पर अलीमुन, अलीमुन। जी दूसरी मिसाल देख लें, लफ्ज अमीन, अमीन नून ईमानतदार और इसके बिलमुकाबिल लफ्ज अमीनुन रिहाइशगाह, इसका मतलब रिहाइशगाह। तो ये हमने अपने दूसरे लेक्चर में लफ्ज हमने पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम आइन को अलिफ से तब्दील कर देंगे तो लफ्जों का मतलब, ये हम अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ के आ चुके हैं कि अलीमुन और ये अलीमुन, अमीनुन आ कोई इसमें रुकावट नहीं है, अमीनुन, 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 आइन पर झटका देना है। इसी तरह हमने फर्क किया था हा में और हा में, दोनों का मखरिज करीब करीब है, लेकिन हमने इसमें खूब फर्क वाज़ा करना है। यहाँ पर खूब हा और यहाँ पर खूब जोर से भारी आवाज के साथ हा जी। इसकी मिसाल देखें, जहादा और जहादा। जहादा इसका मतलब इनकार करना होता है और जहादा कोशिश करना, जहाद कोशिश करना। फिर हमने दूसरी मिसाल पढ़ी थी हमदुन और हमदुन। हा से अदा करेंगे तो इसका मतलब तारीफ करना, और अगर हा से अदा करेंगे तो इसका मतलब हलाकत होता है। हमद इसका मतलब हलाकत या कुछ महीनों में आग का बुझाना भी आता है। तो इस लेक्चर को नोट कर लें। जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच सके जो कुरान पाक को सही नहीं पढ़ रहे। अगर आप भी कुरान पाक को तलफ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ सही पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देखते रहिए, और अगर कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो हमारे दिए गए नंबरों पर या कमेंट्स में या व्हाट्सएप जो भी आप भी इस्तेमाल करते हैं हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हर वक्त हेल्प करने के लिए मौजूद है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।